تحریک انصاف کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، گھر سے نکلی۔ تحریک انصاف کو اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے، پل بھی کراس کیا۔ تحریک انصاف کو اسلام آباد میں نہیں آنے دیں گے، اسلام آباد میں بھی آ گئے۔ تحریک انصاف کو ڈی چوک تو کسی صورت نہیں آنے دیں گے، ڈی چوک بھی پہنچ گئی۔ یہ ہے ہماری حکومت کی کارکردگی اور باتیں جو کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب قابل احترام فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہے۔ اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا کہ وہ خفیہ ہاتھ کون سا ہے، کس کا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس دفعہ برے پھنسے ہیں، وہ چاہنے کے باوجود وہاں سے نکل نہیں پاتے، کیونکہ بشرا بی بی کی جانب سے علی امین گنڈا پور صاحب پر باقاعدہ فیلڈنگ لگائی گئی ہے۔ کارکن جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ نے یہاں سے نکلنے نہیں دینا، ان کی ہر ضرورت پوری کرنی ہے۔ لاہوری آج ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گئے اور گھروں میں بیٹھے رہے، ٹی وی چینلز دیکھتے رہے۔ ہاں، سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو تھے، میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ کے گروپس میں بہت زیادہ ایکٹیو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا زندہ آباد، لیکن اپنے گھروں میں بستر پہ بیٹھ کے۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جی محسن نقوی صاحب کی بات سے، جو وہ کہتے ہیں کہ ایک خفیہ ہاتھ ہے جو تحریک انصاف کو کنٹرول کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ خفیہ ہاتھ جو ہے وہ تھا جنرل فیض حمید صاحب کا تھا، پھر اس سے پہلے جنرل بابر یا جو اور کچھ لوگ تھے جو اس میں ان کو کہا گیا کہ جی یہ تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ خفیہ ہاتھ ہیں۔ اب کون سا خفیہ ہاتھ ہے محسن نقوی صاحب، اور یہ کس نے بتانا ہے کہ وہ خفیہ ہاتھ ہے، اور وہ خفیہ ہاتھ کو بے نقاب کون کرے گا؟ کیا کوئی ایسا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ کچھ جنات ہیں جو کے پی سے نکلے ہیں اور انہوں نے پٹھانوں کا گیٹ اپ کیا ہوا ہے، اور وہ اب فورسز کو نظر نہیں آئے، پولیس کو نظر نہیں آئے، انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور آ کے وہ کنٹینروں کے اندر سے گھس کے وہ پہلے انہوں نے اٹک کراس کیا، پھر اس کے بعد اسلام آباد میں آئے، پھر ڈی چوک میں آئے، اور جب ان کو نظر پڑی تو پھر ان کو رینجرز کی مدد سے ہٹا دیا گیا۔ 2-3 ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، بڑے ہی افسوسناک ہوئے ہیں۔ ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا ہے، 3 رینجرز کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور یقیناً دوسری طرف بھی نقصان ہوا ہوگا، لیکن اس کی ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، اس لیے میں اس پہ ذکر نہیں کر رہا۔ اب ہماری حکومت جو ہے یہ تو اتنا کھلا سپیس دے رہی ہے ہر ایک کے لیے کہ کل کو کوئی بھی آ کے کسی بھی جگہ پہ، اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل ہے وہاں بیٹھ جائے، تو ہم بعد میں ہمارے وزیر صاحب آ کے کہیں گے کہ یہ تو بڑا خفیہ ہاتھ تھا۔ سر حضور جناب، وہ خفیہ ہاتھ کون ہے؟ وہ خفیہ ہاتھ میں نے تو نہیں بتانا پاکستان کے عوام کو۔ اگر تحریک انصاف کو وہ لیڈ کر رہا ہے یا کنٹرول کر رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے ایز انٹیریئر منسٹر کہ یہ غلط ہے، یہ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، تو جناب آ کے میڈیا پہ بتائیں کہ وہ کون سا خفیہ ہاتھ ہے، کون سے ایسے دیو جنات اور چھلاوے جو ہیں وہ بشرا بی بی کے ساتھ آ رہے ہیں، جو تحریک انصاف کے لوگوں کو، جو ادھر جو ہمارے پولیس اہلکار ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتے اور شرپ کر کے وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی جی، کہ اس وقت تو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو اس کو تقریباً فوج کے حوالے کر دیا گیا، ڈی چوک میں تو مکمل رینجرز اور پولیس تعینات ہے، وہاں جو کارکن پہنچے تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ تحریک انصاف کے ساتھ جو وقفے وقفے سے مذاکرات ہوتے رہے، وہ مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ جو مانگا جا رہا تھا وہ دیا نہیں جا رہا تھا، وہ دے نہیں سکتے تھے، اور مانگا ان سے بہت کچھ جا رہا تھا۔ خان صاحب کی رہائی بھی مانگی جا رہی تھی اور آئینی ترامیم کی واپسی بھی مانگی جا رہی تھی، لیکن اس میں سے حکومت کچھ بھی دینے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی۔ خفیہ ہاتھ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بشرا بی بی کے جنات تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں آئے اور سب کچھ نظر آنا بند ہو گیا، اور وہ شرپ کر کے چل دے کے جو ہے وہ آ کے وہ اس میں داخل ہو گئے، اپنے کیس میں ڈی چوک میں بھی آ گئے، اسلام آباد میں بھی آ گئے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی میں نے بات کی تھی۔ علی امین گنڈا پور صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے آدمی ہیں جی، وزیر اعلیٰ کے پی، اور وہ جب بھی آتے تھے
یہاں پر کارکنوں کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے. یقین کریں اگر یہ وہ لیڈ کر رہے ہوتے نا تو ابھی تک کب کا کام ختم ہو گیا ہوتا. بہرحال اس دفعہ وہ کیا کہتے ہیں چول دے کے کامیاب ہونے والا وہ نہیں ہو رہے, کیونکہ بشرا بی بی نے, سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے خاص طور پر علی امین گنڈا پور صاحب پہ نظر رکھنے کے لیے ایک خاص فورس چھوڑی ہے. وہ جنات کی خفیہ فورس نہیں ہے, وہ کوئی خفیہ ہاتھ نہیں ہے, وہ بڑے نظر آنے والے ہیں جو سامنے نظر آ کے, لیکن وہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس کہ اگر وہ گاڑی سے سر دروازہ کھول کے کہتے ہیں پ تو وہ پانی لے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ک تو وہ کھانا لے آتے ہیں, کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دینا. علی امین گنڈا پور صاحب جہاں جائیں گے, اگر انہیں واش روم بھی جانا ہے تو ان کے ساتھ وہ خاص فورس جو ہے, جو میں پھر آپ سے بھی بات کروں کہ کوئی جنات نہیں ہے, وہ انسان ہے, پٹھان ہے, ان کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. وہ وہاں اس کو چاروں طرف سے گھیر کے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں کوئی کسی خفیہ مقام سے گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پیدل ہی فرار ہو کے کے پی اسمبلی نہ پہنچ جائیں, ان کی جیب میں پیسے بھی نہ ہوں, اگر ایسا کوئی ضرورت پڑے تو وہ ان کو بڑے پیار سے, بڑی رسپیکٹ سے واپس لا سکیں اور ان کی گاڑی میں بٹھا سکیں. تو یہ تو جناب گنڈا پور صاحب کی فیلڈنگ ہے جو میں نے آپ کو آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ لوریو واہ کمال کر دی ہے. گھروں سے کوئی نہیں نکلا, آج دوسرا دن ہے, بلکہ تیسرا ہی دن سمجھ لیں, تیسرا دن ہے. لوریے چپ کر کے ناشتے کر کے سکون کر رہے ہیں, بلکہ ان کو افسوس ہی ہو رہا ہے کہ لاہور کے کچھ رستے کھلے کیوں ہیں, کیونکہ اگر یہ رستے کھلے ہیں تو پھر ہمیں دفتروں میں جانا پڑا. یہی ہم چپ کر کے بونگ پائی کا ناشتہ کرتے, نان چنے کھاتے, حلوہ پوڑی کھاتے اور سو جاتے, اور ٹی وی پہ دیکھتے رہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر, دفتروں میں بھی نہ جانا پڑتا. کارکن تو اپنی جگہ, تحریک انصاف کی جو لوکل قیادت ہے وہ بھی غائب ہے. اب وہ پہلے کا وہ اکرم راجہ صاحب, تو وہ تو مجھے نظر نہیں ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب پرسوں 4 بجے کے وہ غائب ہیں. اس کے بعد شاید وہ بھی کسی خفیہ ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا کے غائب ہو گئے ہیں, لیکن وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. اب آ جاتی ہے بات جو باقی کی جو قیادت ہے, ان میں سے اکثر تو ویسے ہی مفرور ہیں. لوکل قیادت لاہور میں کوئی اس وقت موجود نہیں ہے. مجھے وہ یاد ہے وقت جاسمین راشد صاحبہ, اب تو وہ بیچاری جیل میں ہیں, لیکن جب وہ تھی اور وہ گاڑی میں ٹکر مار کے اندر چلی گئی, ساتھ ان کے 2-3 خواتین اور تھی, وہ نکلیں گی جائیں گی, اچھا نظر آتا تھا اس وقت کہ لاہور میں کوئی مزاحمت ہو رہی ہے, لاہور میں کچھ شور شور ڈل رہا ہے, لاہور میں کوئی احتجاج کی کال دی گئی ہے. بے شک کامیاب نہ ہو, پولیس کی بھاری نفری ہو, لاک ڈاؤن ہو مکمل, لیکن ایز اے جرنلسٹ تو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی تھی نا, لیکن ایز اے جرنلسٹ بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. اور اب تھک کے وہ جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے بھائی اپنے اپنے طور پہ جاؤ اسلام آباد پہنچو. جناب کون پہنچے گا اسلام آباد؟ اسلام آباد یہاں سے سیدھا جانا واپس آنا, اگر آپ بسوں ویگنوں میں بھی جائیں گے تو 4-5 ہزار, اس مہنگائی کے دور میں کون 4-5 ہزار روپیہ خرچ کر کے جائے گا؟ تو جناب لیڈرشپ ایسے نہیں ہوتی لاہور والوں. واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ بیٹھ کے خطابات کرنے سے اور ورکرز کو آگے لگانے سے کہ جاؤ اپنے اپنے طور پہ پہنچو, انقلاب نہیں آتے. اور خفیہ فورس کون سی ہے یہ اب یہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ بتائیں گے, کیونکہ مجھے جو خفیہ فورس نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ شاید کوئی جن پہ بیٹھ کے نکل گیا ہوں. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی, شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.